انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج ہم سب مسلمانوں نے دوسرا روزہ رکھا اور شام کو 3 رمضان المبارک ہو جائے گی، اور 3 رمضان المبارک کو ایک ایسی ہستی کا وصال ہے کہ جس ہستی کو صرف کوئی ایک فرقہ، عقیدہ، طبقہ، جماعت اس کو نہیں مانتی، بلکہ جس ہستی کو ماننا اسلام اور ایمان کے لیے ضروری ہے، چاہے آپ کا عقیدہ کوئی بھی ہے، مسلک کوئی بھی ہے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت تو اپنے نبی کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک ہستی کو مانتے بھی ہیں اور ان کو عقیدت بھرا سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ دیگر مکاتب فکر میں سے کچھ ہیں جنہوں نے کچھ تقسیم رکھی ہوئی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کا خون ہے یا نبی کی صحبت سے جو لوگ مستفید ہوئے، ہم ان تمام ہستیوں کی عزت اور قدر کرنا اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں۔ اور خصوصاً جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب فرما دو کہ میں نے یہ جو تمہیں کلمہ دیا، دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، اس کا کوئی اور اجر طلب نہیں کرتا، صرف ایک ہی اجر طلب کرتا ہوں، وہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قربا ہیں ان سے صرف محبت ہی نہیں بلکہ ان سے مودت کرنا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے ایک تعلق ہے بطخ کا پانی کے ساتھ۔ جو بطخ کا پانی کے ساتھ تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے۔ اگر بطخ کو پانی سے نکال بھی دو تو بطخ بطخ ہی رہے گی، زندہ رہے گی۔ اور ایک تعلق ہے مچھلی کا پانی کے ساتھ، وہ ایسا تعلق ہے کہ اگر مچھلی کو پانی سے نکال دو گے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ جو مچھلی کا پانی سے تعلق ہے یہ مودت کا تعلق ہے، اور جو بطخ کا پانی سے تعلق ہے وہ محبت کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب فرما دو کہ کلمے کا اجر، دین پہنچانے کا اجر، اسلام دینے کا اجر، ہدایت پہنچانے کا اجر، تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، بچا کے جنت میں پہنچا دیا، اس کا اجر اور کوئی نہیں مانگتا۔ جو میرے قربا ہیں ان سے صرف محبت نہیں بلکہ ان سے مودت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربا کون ہیں؟ یہ قربا جن کی آپ مودت مانگ رہے ہیں یہ ہیں کون؟ قال علی و فاطمۃ و ولدہما، فرمایا جن کی میں محمد عربی تم سے مودت مانگ رہا ہوں وہ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور 2 ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ 4 تو یہ ہیں اور 5واں میں ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار، ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، فرمایا خبردار تم میں میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ان کی کشتی تھی، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو تم بھی نجات پا جاؤ گے۔
تو وہ ہستی جن کا وصال ہے، اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے پیروں کے عرس منانے والوں، اس کائنات میں محمد عربی کے بعد جو سب سے زیادہ محبت کی حقدار ہے وہ یہ ہستی ہے، اور سب کے ختم دلانے والوں اگر ختم دلوانا چاہتے ہو تو اس ہستی کا ختم دلواؤ۔ کون ہستی ہے یہ؟ فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، میری لخت جگر فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت ابن عبد البر روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کا نمبر ہے مشکات شریف میں 568۔ فرمایا یا بنیہ، تو ہے میری بیٹی، الا تردینا انا کے سیدۃ النساء العالمین، کیا تو راضی نہیں ہے کہ تو تمام عالمین کی عورتوں کی سردارہ ہے؟ تو یا آبات سیدہ زہرا عرض کرتی ہیں، اے میرے ابا جی، این مریم، اگر میں عورتوں کی سردار ہوں تو مریم کہاں گئی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مریم عورتوں کی سردار ہے؟ فرمایا تلکا سیدۃ نساء عالمہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تو سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علامہ ابن داؤد سے سوال کیا گیا، کائنات میں سب سے افضل کون ہے حضور کے بعد؟ تو علامہ ابن داؤد آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کسی بھی حصے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی شے افضل نہیں۔ اور الفاطمہ تو بدعہ تو منی، حضور نے فرمایا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور کے جگر کے ٹکڑے سے بڑھ کر میرے نزدیک اور کوئی ہستی نہیں جو کہ زیادہ فضیلت والی ہو۔ بلکہ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے تو کمال کر دیا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں حضرت مریم کو عورتوں کی سردارہ کہا گیا ہے تو وہ ہے اپنے جہان کی عورتوں کی سردار، اور فاطمہ الزہرا صرف اس جہان نہیں اس جہان نہیں بلکہ تمام جہانوں کے عورتوں کی سردارہ ہیں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم افضل ہیں لیکن ان کی افضلیت کے لیے ایک نسبت ہے، اور وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ماں ہیں وہ، اور واضح سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 3 نسبتوں سے فضیلت والی ہیں۔ پہلی نسبت علامہ اقبال فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، کہ آپ بیٹی ہیں اس ہستی کی جو تمام عالمین کی رحمت ہیں۔ امام اولین و آخرین، یہ کون ہیں؟ یہ اولین و آخرین کے امام ہیں۔ بانوے تاجدار حلتا، اور وہ بیوی کس کی ہیں؟ زوجہ کس کی ہیں؟ اس ذات کی جن کو تاجدار حلتا کہا گیا ہے۔ سورہ دہر میں حلتا علی الانسان جو کہا گیا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے مولا کائنات کی طرف، اور تاجدار حلتا حضرت علی المرتضیٰ کا لقب ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں حلتا کا لفظ بول کے حضرت علی کا ذکر کیا، تو فرماتے ہیں اقبال کے بانوے تاجدار حلتا، بیٹی ہیں اس کی جو کائنات کی رحمتوں تمام عالمین کی رحمت ہیں، اور زوجہ ہیں ان کی جو تاجدار حلتا ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر دوسرے طبقے بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ دوسرا مصرع بھی پڑھیں اور اس پہ بھی غور کریں۔ اے اقبال کون تاجدار حلتا؟ تو اگلے مصرے میں اقبال کہتا ہے تاجدار حلتا وہی ہے مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اب یہاں پہ مشکل کشا کہنے والے کئی لوگ جو ہیں وہ مشکل کشا کہنے والوں کو مشرک سمجھتے ہیں۔ تو اقبال کا شعر تو بڑا پڑھتے ہیں، لیکن اقبال یہ بھی کہہ رہا ہے
کہ کون ہے تاجدار حلتا؟ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ اور یہ دو نسبتیں، تیسری نسبت فرمایا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پہلی نسبت تو یہ ہے کہ بیٹی اس کی ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور زوجہ اس کی ہیں جو تاجدار حلتا ہیں۔ اور تیسری نسبت فرمایا مادر مرکز پرکار عشق، جو اس کائنات میں عشق کی پرکار کا مرکز ہے، وہ کون ہیں؟ امام حسین، ان کی ماں ہیں۔ مادر قافلہ سالار عشق، وہ کون ہے؟ جو ماں ہیں اس ہستی کی جو قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلے کا سردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے عجیب سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ اینا احب الیک انا ام فاطمہ؟ آپ کو میں پیارا ہوں کہ فاطمہ؟ مولا کائنات کا سوال، روایت ابو ہریرہ کی، اور حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو فاطمہ پیاری ہے کہ میں پیارا ہوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فاطمہ تو احب الی منکا، علی فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے، وَأَنْتَ أَعَزُّ مِنْهَا، اور میں محمد کے نزدیک، تو میرے نزدیک فاطمہ سے زیادہ معزز ہے، محبوب وہ ہے، معزز تو ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری، آپ روایت فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا کا یہ مقام ہے، آپ کی عفت اور حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے کل قیامت کے دن جب سارے انبیاء، تمام کائنات اکٹھی ہوگی، تمام انسان اکٹھے ہوں گے، تو اللہ کے عرش سے کوئی ندا دینے والا ندا دے گا، یا اہل الجمع، اے اہل محشر، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو نیچے کر لو، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں جھکا لو۔ کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، حتیٰ تمر فاطمہ ما سبعین جاریۃ من الحور العین کمر البرق، فرمایا کہ وہ حوروں کے جھرمٹ میں ایسے پل صراط سے گزر جائیں گی جیسے بجلی تیزی سے چمکتی ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، تمام مجمع، پورے محشر کے لوگ جن میں آپ بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، سارے اولیاء، اغیاث، اقطاب، ابدال، انبیاء، سب کے سر نیچے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، سیدہ فاطمہ الزہرا بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گی۔ تو یہ مقام ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور آپ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی جان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔